بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 150 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے، جو چھٹے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، وجوہ اعراب اور مختصر سی دو چند آیات کی تشریح بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پھر ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دل سخت بنا دیے۔ وہ کلمات کو بدلتے تھے اپنے معانی سے، اور اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اور آپ برابر مطلع ہوتے رہوں گے
ان کی طرف سے خیانت پر، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اس لیے آپ ان کو معاف کیجیے اور درگزر کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پھر اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب آ پہنچی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی خوشنودی کا اتباع کرے، یعنی سلامتی کے راستوں پر چلے، اور اللہ انہیں نکالتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر کون مالک ہوگا اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اور ان تمام کو
جو زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور ان چیزوں کی جو ان کے درمیان میں ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیوں عذاب دے گا، بلکہ تم اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان۔ اللہ مغفرت کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور ان چیزوں کی جو ان کے درمیان میں ہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے پیغمبروں کے فترت کے زمانے میں آئے جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں تم یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اب یقیناً تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق اور وجوہ اعراب۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میثاق جمع مواثیق، اور میثاق اس کی اصل ہے، واما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا گیا تو میثاق ہو گیا۔ بنی اسرائیل، بنی نہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے، اور اسرائیل یہ غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جری میں کسرہ نہیں۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، بعثنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، باب فتح یفتح سے ہے۔ نقیباً معنی سردار، اور نقیباً یہ باب نصرہ سمیع کرومہ سے صفت مشبہ ہے۔ نقیباً کی جمع نقباء، اور مصدر نقبن اور نقابتن ہے۔ وآمنتم برسل وعزرتموہم، عزرتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس سے پہلے ان شرطیہ کی وجہ سے
یہ فعل مضارع کے معنی میں ہے عزرتم، اگرچہ فعل ماضی ہے، باب تفعیل سے ہے، اور فعل ماضی میں میم جمع کے بعد واو صلہ ہے، واو صلہ ہے جو فعل کو ضمیر وغیرہ کے ساتھ ملانے کے وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ عزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اقرضتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر باب افعال سے، قرضا حسنا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق واقع ہے ترکیب میں، اقرضتم فعل کا، اور قرضاً یہ مصدر ہے باب ضرب یضرب کا، قرض یقرض ادھار معاملہ کرنا، حسنا صفت مشبہ معنی ہے عمدہ اچھا۔ اس کے بعد ہے سواء السبیل، فقد ضل سواء السبیل، ضل فعل ماضی باب ضرب یضرب سے، ضلالۃ مصدر ہے گمراہ ہونا، سواء تسویۃ کا اسم مصدر ہے، سواء تسویۃ کا اسم مصدر ہے، سبیل کی جمع سبل، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، قاسیۃ، قاسیۃ کے معنی ہے سخت، اور قاسیہ باب نصر ینصر سے اسم فاعل واحد مؤنث، قاسیۃ کی جمع قاسیات، اور قاسیۃ کا مصدر قسون، قسوۃ اور قساوۃ، قساوۃ، یحرفون الکلم عن مواضع، یحرفون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب اسباب تفعیل، ونسوا حظا مما ذکروا به، نسو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب سمیع سے، حظا مفعول به ہے نسو کا، اور حظن کی جمع حظوظ آتی ہے، حظن کی جمع حظوظ، خائنۃ اسم فاعل واحد مؤنث باب نصر ینصر سے، فاعف عنہم واصفح، فاعف اعفو فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر باب نصر ینصر سے، اصفح فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر باب فتح سے، ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا، نصارى نصرانی کی جمع ہے نصارى، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اغرینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، العداوہ یہ باب نصر ینصر سے ہے، البغضاء یہ بغضن سے اسم مصدر ہے، بغض اور عداوت، وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یعفو فعل مضارع واحد مذکر غائب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور، نور کا معنی روشنی جمع انوار، جمع انوار، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، رضوان مصدر ہے باب سمیع کا، سبل السلام، سبل جمع ہے واحد سبیل، سلام مصدر ہے باب سمیع کا یا باب تفعیل کا مصدر سلام، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، المسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے المسیح۔ اس کے بعد ہے واللہ علی کل شیء قدیر، قدیر بروزن فعیل قدرتن سے مبالغے کا صیغہ ہے قدیر، وقالت الیہود والنصارى، الیہود اسم جمع ہے، الیہود اسم جمع ہے یہودیوں کی جماعت، النصارى جمع ہے، نحن ابناء اللہ واحباء، احباء ابنا ابن کی جمع، احبا حبیب کی جمع، حبیب کی جمع احبا، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، بشر معنی انسان، واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، المصیر یہ یا تو مصدر میمی ہے یا اس میں ظرف ہے، لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ باب ضرب یضرب سے مصدر میمی اور ظرف دونوں ہو سکتا ہے،
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترۃ کی جمع فترات، فترۃ جمع فترات معنی ہے انقطاع، دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ مراد ہے، جمع فترات۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ بشیر خوشخبری دینے والا، باب نصر سے صفت مشبہ واحد مذکر، اور اس کا مصدر بشر۔ نذیر، نذیر کا معنی ڈرانے والا، باب افعال سے خلاف قیاس مصدر ہے، خلاف قیاس مصدر ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، معنی ہے ڈرانے والا۔ اس کی جمع نذر آتی ہے، نذیر کی جمع نذر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور صفاتی ناموں میں سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ لغات مکمل ہوئی۔ لغات کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دو چند آیات کی وضاحت اور خلاصہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان میں سے ایک آیت ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور، نور معنی روشنی، اس کی جمع انوار آتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں نور سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ اس کی قوی دلیل ایک دوسری آیت کریمہ انزلنا الیکم نورا مبینا ہے، یہ آیت ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں تمام مفسرین کے نزدیک نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی نور سے قرآن مجید کو مراد لینا زیادہ راجح ہے۔ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی روشنی پھیلی ہے۔ لفظ نور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مراد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس کے بعد ہے آخری میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ زمانہ فترت جیسا کہ لغات میں بھی کہا گیا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ مراد ہے زمانہ فترت سے، کیونکہ فترت کا معنی انقطاع، دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دونوں کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے، 500 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی نبی اس 500 سال کے عرصے میں درمیان میں نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت مبارکہ ہوئی۔ تو اس طرح سے آج کا یہ سبق تلاوت مع ترجمہ، لغات اور چند آیات کی وضاحت کے ساتھ مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔